السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 11ویں جماعت کے پہلے یونٹ کے ہم نے اس سے قبل 2 ویڈیو بنائے تھے، جس میں سماجیات کی فہرست، اس مضمون کی تمام یونٹس کی فہرست تھی، سماجیات کا تعارف، سماجیات کی تعریفیں اور سماجیات کی نوعیت۔ اور عزیز طلباء، آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پہلے یونٹ سے سب یونٹ سماجیات کا آغاز اور اس کی وسعت۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سماجیات کا آغاز۔ سماجیات کے آغاز کو سمجھنے کے لیے سماج اور ہر عہد کے خیالات کے باہمی تعلق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر عہد کے سماجی حالات اور مروج خیالات میں ربط ہوتا ہے اور ان کا اثر اس عہد پر پڑتا ہے۔ ابتدائی ماہرین سماجیات نے جو خیالات پیش کیے، اس کی جڑیں یورپ کے سماجی حالات میں پیوست تھیں۔ یورپ میں فرانسیسی انقلاب اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے زبردست معاشی، سماجی اور سیاسی تبدیلیاں ہوئیں۔ اسی دور میں سائنس کی ایک شاخ کے طور پر سماجیات کا بھی ظہور ہوا۔ تبدیلیوں کے اس دور کو یورپ میں روشن خیالی کا دور یعنی انلائٹمنٹ پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی دور میں 18ویں صدی کے فرانسیسی فلسفیوں کے خیالات نے حقیقی صورت اختیار کی تھی۔ روشن خیالی کے دور میں روایتی طرز و فکر میں یعنی پرانے خیالات میں، سوچ میں، افکار میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں اور غور و فکر کرنے کی نیز حقیقت کو دیکھنے کے نئے طریقے بھی وجود میں آئے۔ انسان زندگی کے ہر پہلو کو نئے زاویے سے دیکھنے لگا۔ سائنسی اور عقلی فکر نے بہت اہمیت اختیار کر لی روشن خیالی کے دور کی وجہ سے۔ فرانسیسی اور صنعتی انقلابات کے عہد میں جو سائنس اور کاروباری انقلاب آیا، اسی کے نتیجے میں ایک نیا نقطہ نظر وجود میں آیا، جس کے بطن سے سماجیات کا ظہور ہوا۔ اب روشن خیالی کا دور کسے کہتے ہیں وہ دیکھیے۔ اسے بیداری کا دور بھی کہتے ہیں۔ یہ یورپی فکر کا وہ دور ہے جس میں استدلال اور تجربے پر زور دیا گیا، نیز مذہبی اور روایتی حقوق کو چیلنج کیا گیا، اور اسی سے مذہبی غیر جانبداری، روشن خیالی اور جمہوری اقدار کا حامل سماج تعمیر ہوا۔ اس دور میں دانشورانہ اثر انگیزی کی وجہ سے مثبت، عقلی اور سائنسی طرز فکر کو اہمیت حاصل ہوئی۔ سبب اور نتیجے کے تعلق پر زور دیا گیا۔ ان دانشوروں میں تھامس ہابس، جان لاک، روسو، مونٹیسکیو، فرانسس بیکن، سیسرو، میکیاولی وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ صنعتی اور فرانسیسی سیاسی انقلاب نے پرانے یورپ کی تمام خصوصیات کو چیلنج کیا۔ طبقات کی تشکیل نو ہوئی، پرانے طبقات کا خاتمہ ہو گیا اور نئے طبقات وجود میں آئے۔ مذہب پر سوالات اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے مذہب کی اہمیت کم ہونے لگی۔ خاندانی نظام اور اقدار تبدیل ہو رہے تھے۔ خواتین کے مقام میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریت کا آغاز ہوا۔ مذہب، طبقہ، اقتدار، دولت اور سماج کے تصور میں بھی تبدیلی نظر آنے لگی۔ تمام سماجی حالات کے باعث سماجیات نے فروغ پایا، جن کا ذکر ہم اوپر آپ کو کر چکے ہیں۔ سماجی حالات، کاروباری اور سائنسی انقلابات، دانشورانہ طاقتوں کے اثر، صنعتی اور فرانسیسی سیاسی انقلابات، ان تمام عوامل کے زیر اثر یورپ میں زبردست تبدیلیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں سماجیات کا ظہور ہوا، یعنی سماجیات یہ مضمون عمل میں لایا گیا۔ تو اس طرح سے عزیز طلباء، ہم نے سماجیات کا آغاز کس طرح سے ہوا، سماجیات یہ مضمون منظر عام کس طرح سے آیا، سماجیات اس مضمون کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اور آئندہ کے
ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سماجیات کے ظہور پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے سماجیات یہ مضمون منظر عام پر آیا۔ اس مضمون کی ابتدا ان عوامل کس طرح سے ہوئی اور سماجیات کے منظر عام پر آنے سے کون کون سے عوامل پر سماجیات کا اثر ہوا۔ اللہ حافظ۔